بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اس بات کا بہت چرچا ہے، بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، بے رحم احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، انصاف کا سخت سے سخت نظام ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں اور 100% درست ہیں۔ زندہ معاشرے احتساب کے بغیر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جن معاشروں میں احتساب کا نظام نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے زوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی ریسرچرز آئے، جتنے محققین آئے جنہوں نے عمرانی علوم پر دسترس حاصل کی اور اپنے نتائج دنیا تک پہنچائے، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ نے معاشروں کو بہتر صورت میں آگے لے کر چلنا ہے تو آپ کو معاشرے میں احتساب کا نظام جو ہے اسے لے کر چلنا ہوگا۔ لیکن کیا احتساب کا نظام صرف یہاں تک محدود ہے کہ اس کا احتساب کرو، اس کا احتساب کرو، اس کا احتساب کرو، یا یہ کہیں اور سے شروع ہوتا ہے؟ کیا ہم خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم خود اپنے ضمیر کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں؟ اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ جو خود احتسابی ہے اس کا سبق کبھی سیکھا ہے اور لوگوں کو دیا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر میں، اپنے کلاس روم میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے معاشرے کے اندر بحیثیت تاجر، بحیثیت معلم، بحیثیت متعلم اس بارے میں غور کیا ہے کہ ہم نے جو احتساب کا نظام ہے، خود احتسابی ہے، اسے سیکھنے کی، سکھانے کی کبھی کوشش کی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آپ خود احتسابی کے بغیر دنیا میں کہیں بھی احتساب کا نظام قائم کر لیں، آپ جتنے بھی قوانین بنا لیں، اگر آپ کے اندر جذبہ خود احتسابی نہیں ہے، آپ کسی قانون کو ٹھیک طریقے سے نافذ نہیں کر سکتے۔ جو قوم سرخ اشارے پر کھڑے ہو کر یہ نہیں سوچتی کہ میں سرخ اشارہ نہیں توڑ رہا، میں قانون توڑ رہا ہوں، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنا احتساب نہیں کرتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خود احتسابی ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمیں ہمارا اندر سے آواز آتی ہے، ہمارے وجود ہمیں، ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام قانون کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے اور یہ برا عمل ہے۔ وہ ہمیں جب تک وہ خود اندر سے سپیڈ بریکر نہیں آتا، اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوتی، تب تک احتساب کا کوئی نظام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ خوف کی وجہ سے شاید کامیاب تو ہو جائے، وہ خوف کی وجہ سے شاید چل تو جائے، لیکن جو ہی خوف ختم ہوگا سوسائٹی اسی طرح بے ہنگم ہو جائے گی۔ جیسے رات 12 بجے 2 بجے ٹریفک سگنل پر پولیس اہلکار نہیں ہوتا، ٹریفک پولیس کا بندہ نہیں کھڑا ہوتا، پھر ہم گاڑی دوڑا دیتے ہیں۔ جب سامنے کوئی نہیں ہوتا تو پھر ہم رانگ وے جو ہے اسے بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم تجاوزات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندر سے احتساب کا نظام ہمارے ضمیر پر، ہمارے ذہن پر دستک نہیں دیتا۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت زبردست اسکالرز کا پینل موجود ہے۔ راضیہ نوید صاحبہ نائب صدر ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی، بہت شکریہ راضی صاحبہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں وہاں سے فارغ التحصیل بھی ہیں اور وہاں پڑھا بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس سے منسلک ہیں اور انہوں نے معاشی علوم میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ راضیہ صاحبہ میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے یہ جو نفسانی خواہشات ہیں جو بغیر کسی روک ٹوک کے یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی دے دو، ہمارے اوپر کسی قسم کی قدغن پابندی نہ لگاؤ، تو کیسے ہم ان کو بے لگام خواہشات کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو احتساب کے کٹڑے میں اس طرح کھڑا کریں کہ خود ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے بجائے اس کے کہ معاشرہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت خوبصورت سوال سے آج کی نشست کا آپ نے آغاز کیا ہے سبوق صاحب۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کی کچھ بیسک ذمہ داریاں جو تھیں وہ ان کے ذمہ کی گئیں، اور اس میں ایک آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی بنیادی 4 ذمہ داریاں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں کہ سب سے پہلے وہ
آیات قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد وہ تزکیہ نفس کریں گے. یعنی اب یہاں یہ آیت پیش کرنے کا بنیادی مقصد صرف اتنا ہے کہ تزکیہ نفس کی جو اہمیت دین کے اندر ہے، جو اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، یا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو حقیقت میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تزکیہ نفس ہے کیا. دیکھیں یہ حقیقت ہر ایک پر آشکار ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جب سے کائنات تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو تخلیق کیا ہے، تب سے حق اور باطل کی ایک جنگ جاری ہے. تب سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر کو بھی رکھ دیا ہے اور شر کو بھی رکھ دیا ہے، اور اسے اچھا راستہ بھی بتا دیا ہے اور اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سا برا راستہ ہے. پھر اس سے انتخاب کرنے پر جو ہے وہ یہ اختیار بھی دے دیا کہ تم اپنی مرضی سے چاہو تو سیدھے راستے پر چلو، اپنی مرضی سے چاہو تو غلط راستے پر چلو، اور پھر بالآخر تمہیں ہمارے حضور حاضر ہو کر ان دونوں راستوں پر چلنے کے اعتبار سے جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا. اب یہ جو جواب دہی کا تصور ہے یہ تبھی ایک انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے، پنپ سکتا ہے، جب وہ اپنا احتساب کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی کے حضور پیش ہونے کے خیال کے تحت زندگی گزارتا ہے، جب اس کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ایک خوف ہوتا ہے. کچھ لوگ خوف سے کرتے ہیں، کچھ محبت سے کرتے ہیں کہ ہمارا رب جس نے جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ہم اس طرح اپنا احتساب کریں کہ جب ہم اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے ماتھے پر پشیمانی کے نشانات نہ ہوں. اور کچھ لوگ خوف سے، خدا خوفی سے اپنے آپ کو برے کام سے روکے رکھتے ہیں. اب اسی کو اگر ہم سمجھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی تزکیہ نفس ہے کہ آپ ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر پا کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر جو ہے وہ گامزن کرتے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے ایک سوال کیا کہ تقوی بنیادی طور پر کیا ہے، کیونکہ تقوی کے حصول کے ذریعے ہی تزکیہ نفس جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تو وہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ نے یہ سوال ان کی طرف ٹرانسفر کیا کہ بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی کسی ایسی پگڈنڈی کے اوپر یا کسی ایسے راستے کے اوپر سفر کیا ہے جس کے دونوں طرف جو ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سفر کیا، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لباس کو مکمل طور پر سمیٹ کر اس طرح سے گزرتا ہوں کہ کسی جھاڑی، کسی کانٹے دار درخت کے ساتھ میرا وہ لباس الجھ کر پھٹ نہ جائے. تو آپ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا کا یہ راستہ جو اسے بالآخر پہنچاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات تک، لیکن اس دنیا کے راستے کے اوپر اس نے سفر ایسے کرنا ہے کہ اس کی نگاہیں اللہ رب العزت کی رضا پر رہیں، اس کی نگاہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی پہ رہیں، اور پھر وہ اس طرح سے بچ کر دنیا کا یہ سفر طے کر جائے کہ جس طرح سے اسے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جائے. صحیح، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ جو اصلاح نفس ہے اور یہ جو تزکیہ ہے اور خود احتسابی ہے، اس کا عمل کیسے دین ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے چلنا ہے. اچھا ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، یہ جو گفتگو ہے لازمی بڑی اہم بھی ہے. جب ہم اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت جلدی جب معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بگڑے ہوئے نظام کو یا بگڑے ہوئے معاشرے کو دیکھ کر ہم پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ہم طے کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم یہ جو عمل ہے اس کو کریں گے اور پابندی کریں گے ان ساری چیزوں کی، لیکن سوسائٹی آپ کو چلنے نہیں دیتی. تو بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ سوسائٹی کے پیچھے چلتا ہے یا تعلیمات کے پیچھے چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبوق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر جو ہمارے معاشرے کی میں کہتا ہوں ایک دکھتی ہوئی رگ ہے اس پر بات کرنے کا موقع دیا. ایک بات تو طے ہے، اسلامی تعلیمات میں اگر ہسٹری میں ہم دیکھیں تو مومن متاثر نہیں ہوتا بلکہ متاثر کرتا ہے. وہ بہت خوب، بہت یعنی آپ دیکھیے کہ مسلمان حبشہ جاتے ہیں، پورے کا پورا معاشرہ اور ہے، اسی طرح سے واپس مدینہ میں پلٹتے ہیں اسی ایمان کے ساتھ، اسی تازگی کے ساتھ، وہاں متاثر کر کے اور میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب وہاں پر جو ان کا کریکٹر ہے اور کردار ہے صحیح
یعنی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ وہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا جو ڈسکشن ہے اور جو پریزنٹیشن ہے اسلام کی، کہتا ہوں بیسٹ ایکسپلینیشن آف اسلام وہ ہے کہ جو حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے پیش کی، وہ پریزنٹیشن بلیوز سے زیادہ اسلام کی اس پریکٹیکل اپروچ سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں اسلام معاشرہ کیسا چاہتا ہے۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ متاثر ہونا نہیں ہے بلکہ متاثر کرنا ہے۔ اچھا سبوق صاحب، ہم متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی وجوہات ویسے تو ہو سکتی ہیں، جیسے سوشل مسائل میں نارمل ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں خود بعض اوقات یقین نہیں ہوتا۔ آپ فرما رہے تھے کہ ٹریفک سگنل توڑ دیتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سے اور مسائل ہیں کہ جو اگر قانون کی نظر میں ہمیں کوئی پنشمنٹ کا نہ ہو تو وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے معاشرے کو یہ تعلیم دی ہے کہ شریعت میں جو سگنل توڑنا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ہمارا جوان یہ جانتا ہے کہ اگر ہم ریڈ سگنل توڑیں گے تو اس کے ریزلٹ میں ہم نہ صرف یہ کہ ملکی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ شریعت کا بھی یہاں کوئی قاعدہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ خود کو معذر خطر میں ڈالنا حرام ہے۔ صحیح۔ وہ تو خودکشی کے مترادف ہے کہ ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ بائک لے کے جائیں یا گاڑی لے کے جائیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے کی جان کے کو بھی آپ قاتل بن سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنی سوسائٹی کو۔ اور دوسرا ایک اور بہت بڑا المیہ میں نے شاید یہ دیکھا ہے جو ہمارے معاشرے میں، جو آپ تبدیلی کی بات کر رہے تھے نا یا احتساب کی، ہم احتساب کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم احتساب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کا احتساب۔ ہاں صحیح، یعنی میں جو کر رہا ہوں، میرا جو عمل ہے اس پہ کچھ نہیں، جو دوسرے کر رہے ہیں آپ وہ کر لیں، یہ تجزیہ کر لیں، آپ اس پہ ریسرچ کروا لیں کہ اگر کسی کا عزیز اقارب میں سے کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، بہت نیک نمازی بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہمارے لوگ سفارش کرنے والے، چھوڑو جی رولا مکاؤ، ہاں صحیح، مٹی پاؤ، یہ کیا ہے کہ جب ہم دین کے مزاج کو، معاشرے کی تبدیلی کے مزاج کو بھی نہیں سمجھے۔ دوسرا دو تین باتیں میں، اقبال کا شعر ہے نا کہ من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں اصل میں اچھی اچھی باتیں اور یہ ساری کرنی تو آتی ہیں لیکن عمل کے میدان میں ہم زیرو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی ہم جو بھی قانون کی امپلیمنٹیشن ہے وہ دوسرے کے لیے چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے متعلقین کے متعلق نہیں چاہتے۔ دوسرا خود احتسابی کے حوالے سے اسلام نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ بہترین ہے وہ آدمی کہ جو اپنا احتساب خود کرتا ہے، واہ، اور اپنا احتساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا کوئی اور احتساب کرے۔ دیکھیے کوئی اور ہمارا کرے گا، شرمندگی کی بات کہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے سامنے اور دوسرا ہم تو جیسے میڈم فرما رہی تھی، ہم تو خدا کا تصور رکھنے والی قوم ہے نا، ہے میرے خیال میں وہ غلط نسبت نہ ہو جائے کہ کوئی شخص آیا کسی بزرگ کے پاس، میں گناہ سے نہیں رکتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا گناہ سے نہیں رکتے ہو تو ایک کام کرو، پھر چاہے جو مرضی اس کے بغیر گناہ کر لینا۔ کہا کیا کروں؟ کہا جہاں خدا نہ ہو گناہ کر لینا۔ واہ، یعنی ہم تو تصور خدا رکھتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگیں، کسی کو کوئی جرم کرنے لگیں، اور جو خود احتسابی ہے نا سبوق صاحب، یہ اگر رات سوتے ہوئے آدمی آنکھیں بند کرے اور یہ دیکھے، سوچے کہ آج صبح سے لے کے ابھی تک، اور اس میں روایات میں بھی ہے صحیح بالکل کہ میں نے آج پورے دن میں کیا کیا کام ٹھیک کیا ہے، جو ٹھیک کیا ہے اس پہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اتنے اچھے کام انجام دیے۔ صحیح، پھر سوچے کہ میں نے کون کون سے ایسے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ صحیح، اچھا وہ جب غلطیاں سوچے گا تو اچھا مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، 2 3 4 جو بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کے پروردگار یہ مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی۔ تو دیکھیے اللہ کے سامنے بھی انسان کا ضمیر مطمئن ہو گیا، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جب اپنی غلطیوں کا بھی پتہ چل گیا، اپنی اچھائیوں کا بھی پتہ چل گیا، تو اب جو اگلا دن آنے والا ہوگا وہ اس گزرے ہوئے دن سے اس لحاظ سے بہتر ہوگا کہ انسان اچھائیوں میں بھی بہتری لائے گا اور جو برائیاں اس نے کی ہوں گی یا ہو گئی ہوں گی اس میں بھی کمی لائے گا۔ تو یہ خود احتسابی کا اگر ہم عمل شروع کر دیں کہ ہم صرف 2 منٹ دے دیں، 1 منٹ دے دیں، اور اس 1 منٹ میں ہم صرف اپنے پچھلے لاسٹ گزرے ہوئے جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا جو ایکٹیویٹیز ہے نا، ہم اس کو اینالائز کریں، اب یقین کریں ہماری اپنی عملی زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟
وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی اگر پہلے 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا تو ابھی جو ہے وہ 6 رکعت شروع کر دے گا، یا پہلے اگر وہ 100 روپیہ صدقے کا دے رہا تھا تو ابھی جو ہے وہ 120 دینا شروع کر دے گا. یہ اس سے نہیں ہے، اس سے تو ایک حد پہ جا کے ممکن بھی نہیں رہے گا. کہتے ہیں یہ جو بہتر ہے نا، اس سے مراد مومن کا شعور ہے. واہ، شعوری سطح پر، شعوری سطح جو پہلے دن پہ تھی، وہ جو اگلا آنے والا دن ہے وہ اس سے اگلے پوزیشن پہ چلا جائے گا. اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان اپنی خود احتسابی کرے گا. جب خود احتسابی کرے گا تو اس کے رزلٹ میں ہر روز اس کی جو شعوری سطح ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. صحیح. اچھا مفتی صاحب، بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر ندیم عباس صاحب نے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں وہ مذہب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، معاشرے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مذہب سے جس باب میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خوف خدا جڑا ہوا ہے، اور سماج سے جس باب میں وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں قانون کا خوف جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو قانون کا خوف کیونکہ جرمانہ لگاتا ہے، قید کرتا ہے، سزا دیتا ہے، اس وجہ سے خوف ہے. اور مذہب کا خوف یہ ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ سارا. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگوں کی ایک ایسی تعداد موجود ہے، وہ باہر جتنی بھی ہے، ہمارے پاس کوئی سروے نہیں ہے اس کا، لیکن ایسی تعداد موجود ہے کہ وہ جو خدا کا خوف ہے، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں نا، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور قانون میں دن کے وقت کوئی سگنل کراس نہیں کرتے، جو ہی ٹریفک والا نہیں ہوتا اس وقت کراس کرتے ہیں. لیکن اگر ممبر و محراب سے یہ آواز بلند ہو کہ قانون جو ہے اس کا احترام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جس طرح مذہب کے باب میں وہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ قانون بھی لازمی مقاصد تو ایک ہی ہے نا، مقاصد شریعت جو ہیں، جو قانون جتنے بھی بنتے ہیں تو بنیادی مقاصد اہداف تو ایک ہی ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں تک یہ بات ممبر و محراب کے ذریعے کیسے سمجھائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود احتسابی کے بارے میں آپ نے یہ پروگرام رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ خود احتسابی وہ چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کے اندر انقلاب کے لیے بنیادی چیز ہے. اگر انسان کے اندر خود احتسابی نہیں ہے تو قانون جتنا بھی طاقتور ہو، جرائم کی روک تھام بہرحال مشکل ہوگی. صحیح. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا. آپ نے نفس کے تزکیے کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا. اس طرح نفس کی 3 قسمیں جو ارشاد فرمائی ان کا بھی یہی ہے کہ ایک نفس امارہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نفس لوامہ ہے، اور تیسرے جو مطلوب ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. یہ نفس مطمئنہ یہی ہے کہ جو اللہ کے بھی ڈرتا ہے اور قوانین کی وجہ وہ احترام کرتا ہے. صحیح. احادیث مبارکہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسی چیز کی جو ہے وہ جو ہم تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے قانون کا بھی احترام کریں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مال ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ پھر پوچھا گیا مال احسان یا رسول اللہ. تیسرے نمبر پہ جب احسان سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ خود احتسابی کی اصل جڑ ہے، یہ والی بنیاد. کیا آپ نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اس طرح نہیں، اتنی تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ کے دیکھ رہے ہو، تو پھر کم از کم یہ تصور تو کر لو کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ والی جو چیز ہے اگر ہمارے ذہن کے اندر آ جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہمارے اندر یہ بات ایک ہے اعتقاد کی حد تک، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو پختہ ہر وقت اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ ہمارا ہر وقت ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جسے مراقبہ احسانی بھی کہتے ہیں، احسان بھی کہتے ہیں، کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب یہ چیز انسان کے شعور کے اندر، احساس کے اندر، دماغ کے اندر ہر وقت جو پختہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان گناہ کرنا بھی چاہے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا. حدیث مبارک کے اندر یہ آتا ہے کہ اس وقت میں انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس انسان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اگر انسان کا اللہ ہی ہاتھ بن جائے تو گناہ کیسے کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں بن جائے تو ظاہر ہے کو گناہ کیسے کرے گا؟ یہ اس وقت چیز حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کے شعور میں، انسان کے احساس کے اندر یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ قانون کا ہم احترام نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جرم اور ایک ہے گناہ. ٹھیک ہے. اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم کس قانون کو توڑتے ہیں تو یہ جرم ہے، ملکی کا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیگر نافرمانی ہے، اس طرح ملک کے قانون کی پاسداری کرنا، ملک کے قانون کا احترام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے.
اس کی واضح جو ہے یہ آیت موجود ہے اس کے بارے میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بہت ٹھیک ہے، اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جو اولو الامر ہیں، جو اولوطاعت لوگ ہیں جن کو اللہ نے آپ پر حکمیت دی ہے، جو وہ شریعت کے موافق جتنے بھی قوانین بناتے ہیں اس کی فرما برداری بھی آپ کے لازم ہے. اس لیے ہمارے فقہاء نے بھی لکھا ہے اور کہ اگر کوئی آدمی اشارہ توڑتا ہے تو جہاں وہ ملکی قانون کا عدم احترام نہیں کر رہا، جرم بھی کر رہا ہے ملکی قانون کا، وہاں وہ گناہ بھی کر رہا ہے. صحیح. تو ہمیں اپنے صرف یہ اشارے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر بھی جتنے قوانین ہیں، مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ جو ہے یہ اس بات پہ بندی لگا جاتی ہے بھائی یہ پھول ہے یہ آپ نے نہیں توڑنے، دیواروں پہ آپ نے نہیں لکھنا، وال چاکنگ یا وال چاکنگ آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یا اور کتنے سارے قوانین مختلف جگہوں میں جو ہمارے اپنے ذاتی ہمارے تحفظ کے لیے لگائے جاتے ہیں، ہمارے اپنے مفاد کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم اب ممبروں محرام سے یہ آواز جو ہے وہ بلند کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ جس طرح یہ جرم ہوگا اس طرح یہ گناہ بھی ہوگا. ہم اپنے ملک میں اس چیز کو لوگوں کو ذہن میں بٹھانے کے اندر ناکام ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو سعودیہ والے حضرات ہیں ان کے جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کو واقعتاً لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، جہاں جرم ہے وہاں گناہ بھی ہے. قانون کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے، جرم بھی ہے اور ساتھ گناہ بھی ہے. اور مجھے کیونکہ یاد آ رہا ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں اسلام آباد میں ایک تقریب ہو رہی تھی تو اس میں پاکستان کے ایک بڑے معروف اسکالر انہوں نے کہا تھا کہ علماء کو لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو ٹریفک سگنل ہے، کوئی 12-13 سال پرانی بات ہے، یہ ٹریفک سگنل جو ہے اس کو توڑنا جو ہے یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے. تو وہاں میں دیکھا کہ پاکستان کے کچھ علماء نے اس بات کو کہا کہ آپ شریعت کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، لیکن ایک ہفتے بعد سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ آیا اور وہ سارے پاکستان کے اخبارات میں بھی شائع ہوا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹریفک سگنل توڑنا بھی گناہ کبیرہ کی طرح، کیونکہ جان کا. اچھا سبق صاحب، میں یہاں پہ صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں 2014 میں ایران میں گیا. اچھا. تو وہاں جو ٹریفک سگنل زیادہ رش والے ہیں نا، وہاں دیواروں کے اوپر بہت واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی شرعاً حرام ہے. اچھا واہ. تو اب دیکھیے وہ اس طرح سے ہمیں مطلب قانون نہیں یعنی یہ فتویٰ ہے، نہیں مطلب شریعت کا مطلب قانون ہے. قانون ہاں، تو مطلب اسلام کا جو قانون ہے اس میں ہی حرام. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ ہے اس کی بتانا لوگوں کو بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم آباد صاحب، جناب مفتی شکیل صاحب، راضیہ نوید صاحبہ. ناظرین آج جو ہم نے گفتگو کی یہ اصل میں ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے اس گفتگو کا کہ ہم نے خود احتسابی کا جو نظام ہے اس سے ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت ذہنی طور پر اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ ہم نے احتساب جو خود احتسابی ہے اسے کرنا ہے. ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے اور وہاں پر ہم یہ گفتگو کریں گے کہ جو احتساب کا نظام ہے اسے معاشرے کے اندر ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ خود اپنا احتساب نہیں کر رہے اور احتساب کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ چوری کے تو خلاف ہیں لیکن خود بھی چوریاں کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے معاشرہ اور سوسائٹی کبھی نہیں چل سکتی. آپ دوغلے کردار کے ساتھ معاشرے میں جائیں گے تو سوسائٹی آپ کے چہرے سے نقاب کھینچ لے گی اور آپ کو بالکل ننگا کر کے رکھ دے گی. تو خود شرمندہ بھی نہ ہوں اور معاشرے کو بھی شرمندہ نہ کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے دو انتہائی معزز مہمانوں نے، جناب جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب بیرسٹر ہمایون سرفراز صاحب، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. اچھا شاہ خاور صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں خود احتسابی پر بات کی ہے. اب ہم وقفے کے بعد اس ایشو پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو احتساب کا نظام ہے اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں بڑی کنیکٹ کرتی ہیں، بڑا لنک کرتی ہیں. تو تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اس ملک کے آئین میں اور اس ملک میں جو احتساب کا نظام ہے آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو بتائیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں احتساب کا جو نظام ہے وہ تو غالباً کیا بلکہ یقیناً تمام ممالک میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، وہاں پہ جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، تو وہاں پہ احتساب کا نظام بھی ہوتا ہے اور وہ مختلف شکلوں میں موجود ہے.
اور ہمارا جو پاکستان میں میں آپ کو بلکہ بتاتا ہوں کہ جو ایک میجر لا ہے جو پاکستان بننے کے فوراً بعد، بلکہ پاکستان بننے سے بھی پہلے برٹش انڈیا نے اس کو بنا لیا تھا، وہ تھا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947۔ اچھا ہاں، تو وہ 14 اگست سے پہلے بن چکا تھا، اچھا وہ ابھی بھی رائج ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از مدر آف دی اکاؤنٹیبلٹی لاز، صحیح، وہیں سے پھر یہ لاز نکلے ہیں۔ اب وہ جو بیسیکلی وہ جو لا ہے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، وہ سرکاری ملازمین کا احاطہ کرتا ہے صحیح، کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی بدعنوانی کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایسیٹس بیونڈ مینز کا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ اس لا سے آیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے اندر رولز بنے ہوئے ہیں، صوبائی رولز بنے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ اسی لا کے تحت جو ہے وہ انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ ہوتے ہیں، جن کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کرتی ہے۔ صحیح، اسی کے انڈر رولز بنے ہوئے ہیں، وہ صوبائی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اپنے اپنے رولز، اینٹی کرپشن رولز بنائے ہیں، صحیح، جس کے تحت آپ کی یہ جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں ہر صوبے میں، صحیح، وہ ایک ادارہ ہے، وہ بھی انہی کے تحت چلتا ہے۔ صحیح، تو بیسیکلی دیٹ وہ ایک بیسک لا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ایون پریونشن آف کرپشن ایکٹ نہیں تھا تو تعزیرات پاکستان تھا جو پہلے تعزیرات ہند تھا، صحیح، صحیح، اس میں بھی کچھ پروویژنز موجود تھیں، ایسی سیکشنز تھیں جو کہ اس چیز کا احاطہ کرتی تھی کہ کوئی بھی سرکاری ملازمین جو کہ اپنی جو جائز مشاہرہ ہے، جو ان کی تنخواہیں ہیں یا ان کی جو آمدن ہے، اس سے زیادہ اگر اب کسی سے وہ انلیگل گریٹیفیکیشن لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک سزا کا کانسیپٹ موجود تھا۔ صحیح، لیکن اب موجودہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں جو لا ہے اس وقت وہ کافی کنٹروورشل بھی ہے، وہ ہے نیشنل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999۔ اب اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے اپلائی کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے بھی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ جو بنا تھا اس سے پہلے ایک اور احتساب ایکٹ تھا 1997، صحیح، جو بھی بڑا کنٹروورشل تھا، جس میں ایک سابق سینیٹر جو تھے وہ اس کے چیئرمین تھے۔ صحیح، پھر وہ جب جنرل مشرف آئے انہوں نے پھر 2000 میں یہ جو ہے یہ احتساب آرڈیننس جو ہے 1999 یہ اس کو لے کے آئے۔ تو ویسے تو اگر آپ اس کی ہیئت کو دیکھیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس میں ایک پورا مربوط نظام موجود ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں احتساب کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا رہا سیاسی وابستگیاں بدلنے کے لیے صحیح، یا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ایز اے بلیک میلنگ ٹول بھی۔ صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے ادارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں، چونکہ انفارچونیٹلی ہمارے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کرپشن سے بالکل آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بالکل اٹے ہوئے ہیں۔ صحیح، تو لیکن ایسا ایک احتساب کا ادارہ بڑا ضروری ہے جس کے اوپر لوگوں کا، عوام کا جو ہے ایک اعتماد ہو کہ واقعی یہ اگر کسی کی کرپشن کی کاگنیزنس لیتے ہیں تو وہ واقعی صحیح معنوں میں لیتے ہیں، تو اگر اس کے شکنجے میں جو آ گیا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی اور اس سے چھوٹ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ تاثر ہمارا احتساب کا آج تک کوئی ادارہ بھی قائم نہیں کر سکا۔ صحیح۔ اچھا، شاہ خاور صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں قانون کے باب میں۔ بیرشر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کرپشن کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں آپ نے ناجائز پیسے بنا لیے، ناجائز اثاثے بنا لیے، لیکن کرپشن کی ایک قسم یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ٹائم پہ دفتر نہیں آتے، آپ دفتر آتے ہیں تو دفتر میں بیٹھ کے صرف میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور وہ میٹنگز کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اینٹی کرپشن والے ہیں پتہ چلتا ہے وہی سب زیادہ کرپشن جو ہے اس کے اندر انوالو کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے اخلاقی پہلو ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ احتساب کا نظام جو ہے وہ احتساب کرنے سے زیادہ کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سوسائٹی کا رشتہ جو ریاست کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، اداروں کے ساتھ ہے، اسے بہت ویک کر رہی ہیں۔ تو آپ ایک ویک سوسائٹی جس کا ٹرسٹ ہی نہ ہو اپنے قانون کے اوپر، اپنے نظام پر، اسے کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، جتنی بھی پریمیٹیو سوسائٹیز ہوتی ہیں یا ایسی قومیں جو اپنے ابتدا میں ہوتی ہیں، ان میں یہ مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں۔ صحیح، تو اصل سوال تو یہ ہے کہ ان کا حل کیا نکالا جائے۔ صحیح بات، بالکل بالکل۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ کچھ ٹھیک قدم اٹھائیں جو آپ کو اس راستے کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ آپ ایک پاک اور صاف معاشرہ
وجود میں لے کے آ سکیں تاکہ ریاست ترقی کر سکے، ملک ترقی کرے اور اس کی عوام جو ہیں وہ اس کا پھل حاصل کر سکیں۔ صحیح۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان ریاستوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے جو اس پروسیس سے گزرے اور اس کے بعد ان جو تبدیلیاں وہ اپنے قوانین میں لے کے آئے یا اپنے جو ان کا پاور سٹرکچر تھا اپنے اداروں میں ایسی تبدیلیاں لے کے آئے جس کی وجہ سے وہ آج ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں عوام کے اندر پہلے تو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ کرپشن جو ہے وہ کس طرح نقصان پہنچاتی ہے ملک کو، اور اس کی جو اجتماعی جو اس کا نقصان ہے اس کو کس طرح اس کے جو نقصانات ہیں اس کو کس طرح دیکھا جائے۔ اب صاحب عوام کو تو بیچارے کو کیا کہیں، عوام کو تو بہت زیادہ پتہ ہے کرپشن نقصان پہنچاتی ہے، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں کرپشن خاتمے کے لیے، لوگ اس کو ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ سر دیکھیں یہ ارتقائی مراحل ہوتے ہیں، صحیح۔ آپ اگر اس میں بنیادی طور پر دیکھیں تو آپ کو یہ بھی لوگ کہتے ملیں گے کہ یہاں پہ ہر بندہ ہی کرپٹ ہے خیر اس میں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک لچک ہے اس معاملے میں، لوگ بڑا کچھ سخت رویہ نہیں رکھتے، اپنے ارد گرد بھی اپنے قرابت داروں میں بھی وہ اس چیز کو کچھ زیادہ اس سطح پہ نہیں دیکھتے جس پہ دیکھنا چاہیے۔ ان معاشروں میں جن میں جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہ ان کو جس سطح پہ دیکھتے ہیں ان معاشروں میں نہیں دیکھا جاتا۔ جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے احتساب کا اور اس کی پریکٹیکل اگزامپلس جو ہیں، ایک تو خود احتسابی کی جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، ایک جو قانونی طور پہ جو اس کا احتساب ہے، خلفائے راشدین کی بے شمار مثالیں ہیں جس میں جو فائنینشیل کرپشن تھی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے خلفائے راشدین کی طرف سے، وہ بھی ہمارے پاس ایک مثالیں ہیں کہ اپنے جو آپ کا ٹالرنس لیول ہے، جو آپ کی برداشت ہے کرپشن کو یا رشوت کہہ لیں، اسے کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کر لیں، وہ آپ کے اندر زیرو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور جو آپ نے ڈسپلن کا معاملہ جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہے آپ کے ڈسپلن کا۔ آپ کس چیز کو، سوسائٹی کے مزاج کا ایشو ہے، سوسائٹی کے مزاج کا ایشو ہے، اور سوسائٹی کا جو مزاج ہے وہ شاید بدلنے میں کچھ ٹائم لے۔ اب بنیادی طور پہ اب اس پہ یہی بنتا ہے کہ جو لوگ یہ شعور حاصل کر چکے ہیں وہ اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے رہیں، جس طرح آج ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی شاید بے شمار کوششیں کرنی پڑیں اس منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ وہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پی این ہے وہ 8 بجے آتا ہے لیکن آپ 11 بجے آتے ہیں دفتر میں، تو ہم نے دیکھیں کہ یہ جو سچویشن ہے، اور وہ 3-4 گھنٹے ایئر کنڈیشن چلتا رہتا ہے کیونکہ ابھی باس آئیں گے، اور پھر وہ ساری اس چیزیں۔ میں دیکھیں آپ اگر جو لوگ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، ہم وکیل ہیں، صحیح، تو وہ اپنے آفس میں تو پورے 9 بجے جاتے ہیں۔ اب جو آپ شکایات بتا رہے ہیں یہ تو یا نوکری یافتہ بندے کا یہ مسئلہ ہے یا سرکاری ملازمین کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں ایک ہے کہ جہاں پہ ہمارا ذاتی مفاد آتے ہیں وہاں پہ تو ہم ڈسپلنیرین بھی ہیں، قاعدے قوانین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسے اپنے اوپر لاگو بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے، اصل میں بات یہی ہے کہ ہماری قوم کے اندر اجتماعی سوچ کا فقدان ہے، اور اس اجتماعی سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اقدامات ہوتے ہیں ان کا جو یہ مجموعی طور پہ کس طرح قوموں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی ترقی پہ اور ہر لحاظ سے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں جو اجتماعی شعور ہے اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ہماری ساری سوسائٹی پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے ان کے اندر مختلف فرقے ہیں لیکن ہیں تو سارے مسلمان نا، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی جو زمام کار ہے وہ سنبھالنا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا نظام آنا چاہیے، ایسا نظام آنا چاہیے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر اتنی پرابلم ہے، اور لوگ انفرادی سطح پر خود احتسابی سے بھی نہیں گزرتے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں شاہ خاور صاحب نے اشارہ کیا یا برشر صاحب نے اشارہ کیا، یہ ہیں تو سارے کلمہ گو مسلمان، تو انہیں کیسے یہ بات پہنچانی چاہیے؟ کیا کہیں کوئی کمی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ ان کے ذاتی کام سارے ٹھیک ہیں، اجتماعی کام سارے خراب ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا سوشل سٹرکچر برٹش اس میں بنایا نا انہوں نے، تو ایک ہمارا رویہ تھا آقا اور غلام والا، تو اس میں یہاں کی جو مجموعی آبادی تھی
ان کا اسٹیٹ کے متعلق تھا کہ جتنا نقصان جہاں قانون سے بچ سکتے ہو پہنچا سکتے ہو پہنچا لو، کیونکہ وہ انگریز کا نقصان، کیونکہ وہ انگریز کا نقصان ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک ہم اسی اسٹیٹ میں وہ ڈیورژن نہیں کر سکے، اس کو تبدیل نہیں کر سکے بحیثیت قوم. ہم یہ بھی کہتے ہیں انگریز کا نظام، انگریز کا نظام دیا ہوا نظام ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے. اور جیسے پہلے اشارے کی بات ہوئی، ان چیزوں کی وجہ تو تربیت نہیں کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مطلب دیکھیں عدالت بطور ادارہ، پولیس بطور ادارہ، آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ کہتے ہیں خدا دشمن کو بھی کچہری نہ لے کے جائے، خدا دشمن کو بھی تھانے نہ لے کے جائے، خدا جو ہے کسی شریف نہیں آدمی تو کو امیر آدمی تو بطور دھمکی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں انصاف کی بات نہیں ہے. حالانکہ جو عدالت ہے وہ تو بنیادی طور پر جو وکٹم ہے اس کے تحفظ کا ادارہ ہے. پولیس بھی جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کا ادارہ ہے. ابھی تو ہاسپٹلس کو بھی اس میں شامل کر لیں. ڈاکٹر تو علاج کے لیے تھا، لیکن اب علاج کی جگہ کسائی بن گیا. تو میں صرف ایک بات آپ کو کروں گا کہ اداروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے یا کیسا بطور ماڈل ہے. حضرت علی علیہ السلام اور ایک یہودی کا آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کلیرا پہ یا تلوار پہ. وہ کہتے ہیں میری ہے، آپ کو فرما دیں میری، چلیں جی چلتے ہیں، اور آپ خلیفہ ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے، تو عدالت کے پاس چلتے ہیں. اب عدالت میں جب جاتے ہیں تو جو قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس یہودی کو جو اس کا نام ہے عبداللہ یا جو بھی تھا اس سے بلاتے ہیں ہاں عبداللہ، اور حضرت علی کو بلاتے ہیں یا ابو الحسن کنیت کے ساتھ. یہ عربوں میں ایک رسپیکٹ کا وہ تھا. تو حضرت امیر المومنین کا یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے انصاف کو قتل کر دیا. میں نے تو ابھی تک آپ کی بات ہی نہیں سنی، انصاف کو کیسے قتل کر دیا؟ کہا کہ تم ہمیں بلانے میں انصاف نہیں کر سکتے، جس نام سے پکارا ہے تو وہاں پر تم آگے کیا انصاف کرو گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو بہت آئیڈیل سوسائٹی ہے جو ہم اگر پیچھے کی طرف دیکھیں، اور اگر ہم مغرب والا سسٹم لا کے اس کے تحت انصاف فراہم کرنا چاہتے ہیں تو چلے ادھر چلے جائیں، لیکن انصاف تو ہو، کچھ ہوتا ہوا تو نظر آئے. اچھا جسٹس شاہ خاور صاحب، اب مسئلہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تو ہم تو انصاف کے حصول کے لیے وکیل کو ساتھ لے کر جج کے پاس جاتے ہیں، اور جج نے ہمیں انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے. آپ جج رہے ہیں، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں ہمیں احتساب کے نظام میں ٹھیک کرنا چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کورٹس آف لا ہیں، یہ قانون کی عدالتیں ہیں. صحیح. یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں. ہاں یہ بہت یہ قانون پہ چلتی ہیں. صحیح. اب ہم جب بات کر رہے تھے برٹش کالونیل نظام کی، یہ جتنے بھی قوانین ہیں، ہمارا ضابطۂ فوجداری ہے، ہمارا تعزیرات اس وقت ہند تھا، ابھی پاکستان ہے، صحیح. اسی طرح آپ کا ایویڈنس ایکٹ تھا، آپ کے اور سول جو پروسیجر کوڈ ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے، یہ تمام قوانین جو ہیں یہ گوروں نے بنائے تھے، اور ان کو اس پرسپیکٹو سے بنایا تھا کہ چونکہ وہ رولرز تھے اور ہم یہاں پہ ان کے ماتحت تھے، وہ جارے تھے، وہ ہم ان کی رعایت تھے، اور مطلب وی ور دیئر سبجیکٹس. صحیح. تو اب ایک چیز میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ اس وقت بھی جو جوڈیشل سسٹم جیسے بھی تھا، ایک میجسٹریٹ تھا، اوپر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے، آپ کی عدالتیں تھیں، وہ سوشل جسٹس یا جسٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. صحیح. ان کا بھی جو کرپشن کے خلاف جو ٹالرنس وہ زیرو تھا، بالکل برداشت نہیں کر سکتے. انگریز کے دور میں ایک جب کوئی کسی کو کسی اچھی منصب پہ تعینات کرنا ہوتا تھا جہاں پہ لوگوں کی امانتیں ہیں، وہاں پہ زیادہ جو ہے ملکی خزانے کے جو ہے اس پہ خورد برد کرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، تو ادھر وہ ایسے اشخاص کو، ایسے افسروں کو تعینات کرتے تھے کہ جن کا جو ہے ریپوٹیشن، ان کی جو شہرت ہے وہ بہت اچھی ہوتی تھی. صحیح. اور کسی بھی ایسے افسر کو جس کے بارے میں عمومی رائے یہ تھی کہ وہ اچھی شہرت نہیں رکھتا، اس کو ایک ایسی اچھی پوزیشن کے اوپر تعینات بھی نہیں کرتے تھے. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ قانون وہ ہے جو گوروں نے ہمارے لیے بنایا تھا ایز اے سبجیکٹ، اس میں ہم نے کوئی ایز سچ تبدیلی نہیں کی. گوروں نے اپنے قوانین جو ہیں وہ تبدیل کر لیے ہیں، وہ زیادہ آسان ہیں، اس میں زیادہ پروسیجرز نہیں ہیں. ہم ابھی بھی وہ لمبے لمبے پروسیجرز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی کا ایک جائیداد کا مسئلہ ہے تو وہ سپریم کورٹ تک فیصلہ ہونے میں اس کو 30-40 سال لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے 90 سال بھی سپریم کورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی کیسز ایسے ہیں کہ جو 40 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو سول جج کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا سول جج دوبارہ سے شروع کر دے اس کو. اسی طرح آپ کے فوجداری قوانین ہیں. فوجداری قوانین میں آپ کو اگر کسی کو سزائے موت ہوئی ہے آج،
تو وہ اس کے اتنے لمبے پروسیس ہیں کہ جب تک ہائی کورٹ اس کو کنفرم نہیں کرے گی، اگر کنفرم کر دے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. اس پروسیس میں 14 سال لگ جاتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک بندے کو جو سزائے موت دی گئی تھی وہ تو غلط تھی، اور وہ 14 سال جیل میں رہا، اور اس 14 سال میں بھی وہ کوئی 12 سال جو ہے وہ سزائے موت کی کوٹڑی میں رہا، جس اذیت کا اس نے سامنا کیا، اور وہ 14 سال کے بعد اگر بری بھی ہو جائے تو اس کا کیا مداوع ہے. تو یہ جو ایک سپیڈی جسٹس سسٹم جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اگر کسی کا کوئی سول مقدمہ ہے تو وہ سپریم کورٹ تک 1 سال میں طے ہو جانا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کا کوئی فوجداری ہے، کسی کو سزا ہونی ہے، اس کو ایسا پروسیجر ہو کہ وہ سپریم کورٹ تک، آخری عدالت تک 1 سال میں اس کا فائنل فیصلہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں بڑا جو ہے یہ سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا. اس میں پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا پڑے گا اور وہاں پہ ایک مربوط پالیسی بنانی پڑے گی. اچھا بیر صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ جو ہمارے پاس نظام ہے یہ اصل میں انگریزوں کے دور کا ہے، لیکن انگریزوں نے اپنے ہاں نظام تبدیل کر دیا. ہم نے پہلا نظام بھی انگریزوں سے لیا ہوا تھا، تو بہترین دوسرا بھی انہیں سے لے لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں یہاں پہ، اگر وہ سپیڈی ہے. ٹھیک بات ہے. صحیح بات ہے. قوانین کو تو اب بھی مختلف قوانین ایسے موجود ہیں جو نئے بھی متعارف کرائے گئے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملکوں کو مثالیں دیکھتے ہوئے انہیں بنایا گیا ہے. اصل مسئلہ ہے اس کو نافذ کرنے کا. صحیح. یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. پروسیجرل معاملے میں شاہ خاور صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو اس کو بہت زیادہ جو ہے فارمیلٹیز ہمارے قوانین میں آج بھی موجود ہیں. تو میں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے. یورپی جو ممالک ہیں ان میں، آپ نے خود بار اٹلانٹک انگلینڈ سے کیا ہوا، تو تھوڑا سا وہاں کی مثال بھی کوئی بتائیں. تو اس میں انہوں نے اس کو کوشش کی ہے کافی حد تک کہ قوانین کو آسان کر دیا جائے عوام کے لیے، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی آسان کر دی جائے. اب ہمارے ممالک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہی نہیں ہیں، اس کو آسان کرنا تو بات کی بات ہے. صحیح. تو کون نہیں چاہتا؟ اوورآل ایز اے قوم کہہ سکتے ہیں نہیں چاہتے ہم لوگ. نہیں، مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف کا نظام قائم ہو تاکہ ان مسائل سے ہماری جان چھوٹے. دیکھیے مجھے ویسے میرا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ اگر عوام کی ایک بڑی آبادی اگر یہ چاہتی ہو کہ ملک میں انصاف ہو تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی انہیں روک سکے. صحیح. تو ہم بنیادی طور پہ تو ہماری قوم کا ابھی شعور کا وہ سطح نہیں ہے کہ ہم انصاف کو چاہتے ہیں. صحیح. دیکھیے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنے لیے تو کچھ اور چاہتے ہیں، اور جب بات کسی دوسرے کی ہو، اس کو اس پہ بات کرنے کی ہو تو پھر تو کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ اس چیز کا ایک فقدان ہے ہماری، اسے کہہ لیں کمٹمنٹ جو ایک ہے قانون کے ساتھ، وہ کوئی بڑی اعلیٰ نہیں ہے. ہم ان ملکوں میں نہیں گنے جاتے جن کی قانون کے ساتھ کمٹمنٹ بڑی اعلیٰ ہو. تو یہ بنیادی طور پہ تو پھر یہی سوال بنتا ہے کہ اس شعور کو کیسے بڑھایا جائے. تو اس کے لیے دیکھیں یہ ایک جدوجہد ہے جو چلتی رہتی ہے. قومیں پوری دنیا میں ایسے ہی بنتی ہیں. تو یہ اپنا ایک قدرتی ایک وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. اس کو بس سوال یہی ہے کہ آپ کو بار بار یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سٹیپس ٹھیک اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جب میگنیٹیوڈ ہے برائی کا، اگر وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی اتنا زیادہ، وقت بھی اتنا زیادہ ہی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی، اور اس پہ سوالات اٹھائے بھی جاتے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں قانون پھر عمل درآمد بھی ہمیں کرتا نظر آتا ہے. اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جس میں عوام نے اپنا موقف بڑا کھل کے اب حکومت کو دکھایا ہے. تو پھر حکومتیں مجبور ہو کے متعدد واقعات ہیں، ادھر آپ کے اسلام آباد میں واقعات ہیں اور شہروں میں ریسنٹلی کسی کا نام نہ بھی لیں تو جس میں حکومتیں مجبور ہو کے جو ہمارا جو ایک قانون کا جو سابقہ ہمارے جو اس میں تھا وہ کوئی اتنا اچھی نظائر نہیں تھے اس معاملے میں، لیکن قانون نے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی اس میں اپنے شکنجے میں لیا ہے مختلف واقعات میں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ عوام اگر اپنی وابستگی قانون کے ساتھ دکھائے گی تو اس کے نتیجے میں جو حکمران سامنے آئیں گے وہ بھی وہی ہوں گے جو قانون کو چاہنے والے ہوں گے. تو یہ جنرلی ایک پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جی سیاستدان کسی علاقے میں سے ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے جو قانون کو اچھے طریقے سے توڑ موڑ سکتا ہے.
ہاں صحیح. یہ ایک جنرل وہ کہتے ہیں ڈسکشن کہ ہے وہ ہماری. قانون کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی ذات کے لیے، برادری کے لیے، کمیونٹی کے لیے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا ایسے بندے کو. دیکھیں جی وہ پولیس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے یا وہ کسی اور ادارے کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اچھا یہ بر صاحب آپ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت ہی بری سی مثالیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا عام لوگ جو ہیں وہ قانون کے بارے میں سمجھ حاصل کریں. جو کالا کوٹ کالی ٹائی پہنتے ہیں یہ تو قانون فہم ہوتے ہیں، قانون شناس ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی قانون کو اسی طرح پامال کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسی خوفناک مثالیں ہیں کہ بینچ اور بار کا جو آپس میں تعلق ہے وہ اکثر اوقات کہیں نہ کہیں کانفلکٹ زون کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی بیان کرتے ہوئے بھی قابل شرم ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے قانون کا علم تھاما ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ معاشرے میں قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، وہاں پر ہی بہت سے پرابلم ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو عام لوگوں کو تو ہم بعد میں بات کریں گے، ذرا یہ جو کمیونٹی ہے آپ کی. دیکھیے میرا اس پہ جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعور کی بڑی ابتدائی منازل ہیں. صحیح. تو جب جو انڈیویجولز ہیں، جو انفرادیت لوگوں میں آ رہی ہے، یہ اس کے کچھ نتائج ہیں کہ ہر بندہ اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو دیکھیں اس کی جو بڑی بہترین جو اس کی منزل آئے گی وہ شاید عنقریب اللہ کرے ہم اس کو دیکھ پائیں کہ لوگوں کے اندر پھر شعور کا وہ قانون کا وہ احترام آئے. پہلے سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انفرادی طور پر لوگ اپنے حقوق کو پہلے سے زیادہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کا جو ریئیکشن ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے ایسے معاملات میں. تھانے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو لوگ اس کے معاملے میں اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، بولتے ہیں. پہلے تو بولتے بھی نہیں تھے. لانچ ہوتی ہیں تو لوگ عدالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ عدالت سے باہر آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعور کی کم از کم اس منزل پہ تو ہیں کہ ہمیں ادراک ہو چکا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. گڑبڑ ہو رہی ہے. بہت اچھا. شاہ خاور صاحب، آپ کیونکہ لائر بھی اور جج بھی دونوں حیثیتوں میں رہے اور سوسائٹی کو بہت اچھی آپ سمجھتے ہیں، گرپ ہے آپ کی، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کو، حکمرانوں کو، کیونکہ بہت عرصہ نہیں ہو چکا، وہ برش صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم شعور کی ابتدائی منزل پہ ہیں، اب 75 سال تو ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا اگر منزل کو آگے لے کے جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے طور پہ یہ سوچنا ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ شہری ہے، چاہے وہ جج ہے، بیوروکریٹ ہے، جنرل ہے، کہ اس نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. قانون کی پاسداری اس نے اپنے آپ کو قانون کے مطابق ڈھالنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. اب ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، وہ جب وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ روٹ لگ جاتا ہے. کیوں؟ مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ کیوں، آپ کو کیا ہچکچاہٹ ہے کہ آپ ٹریفک سگنل پہ آپ خود نہ رکیں؟ اسی طرح ہمارے حکمران ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی مزیدار. ملک معراج خالد جو تھے وہ کسی زمانے میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، ویسے چیف منسٹر بھی رہے تھے، وہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے. تو مجھے یہ بالکل ذاتی طور پہ علم ہے کہ لاہور میں وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے یہ ایک اپنی سیکیورٹی کو وہ کیا ہوا تھا کہ میں کبھی بھی ٹریفک سگنل وائلیٹ نہیں کروں گا. آپ نے اس کو ٹریفک سگنل کو میرے لیے کھولنا نہیں ہے یا آپ نے ٹریفک نہیں روکنی. تو وہ لاہور میں مال روڈ کے اوپر ایک ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ یار یہ پولیس کنٹرول سے پوچھو کہ یہ کیا وجہ ہے، تو ان کو بتایا کہ جی گورنر صاحب کا روٹ لگا ہوا ہے. صحیح. اور گورنر صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. گورنر صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. بات یہ ہے دیکھیں ہمیں خود اپنے آپ کو آئین کا، قانون کا پاسدار پہلے خود بنانا پڑے گا، پھر ہم عوام سے یہ ایکسپیکٹ کریں. ہم نے نہیں دیکھا یورپ امریکہ میں کہ کسی وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے، جج کے لیے یا جنرل کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ٹریفک سگنل جو ہے وہ رکا ہو یا لوگوں کو روک دیا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خود بحیثیت وکیل، میں اگر وکیل ہوں مجھے لاء کا پتہ ہے، اگر میں لاء کو وائلیٹ کروں گا تو میرے پہ اس کی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسی طرح تمام لوگوں کی. ہمیں قانون اور آئین کی جب تک پاسداری خود نہیں کریں گے ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ نہیں. شاہ خاور صاحب بڑے قابل آدمی ہیں. کل اگر آپ کو گورنر بنا دیا جاتا ہے تو آپ یہ آرڈر کریں گے کہ آپ کے لیے کہیں ٹریفک سگنل نہیں بند کرنا چاہیے؟ اول تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے چانسز نہیں ہو سکتے کہ مجھے گورنر بنایا جائے. اگر شاید مجھے موقع ملے تو میں تو کم از کم اپنی حد تک تو یہ کروں گا. ہاں یہ میں نے ضرور ہے کہ میں جب ہائی کورٹ کا جج تھا میں اپنے ساتھ اسکواڈ نہیں رکھتا تھا. یہ میرا تھا. اور میں نے نہ اپنے گھر کے باہر جو 5-7 جو پولیس والوں کا ٹینٹ لگا ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں لیا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. بہت ہی اہم گفتگو کی آپ نے. ڈاکٹر ندیم باز صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر ہمایون سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج آپ نے گفتگو کی اور تھوڑا سا ہم نے ویسے لائٹ گفتگو بھی کی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر معاشرہ اس بات پہ کھڑا ہو جائے
جیسے ہمایوں صاحب نے کہا کہ اگر معاشرے کو اس بات کی قدر ہو کہ ہم نے انصاف کا نظام اپنے معاشرے کے اندر قائم کرنا ہے، اور آپ نے ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا احساس کیا کہ ہم ووٹ اس شخص کو دیں گے جو قانون کا محافظ شہری ہوگا، قانون پہ عمل درآمد کرنے والا اور قانون پر خود عمل کرنے والا شخص ہوگا، تو پاکستان بدل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے 1000 میل بھی چلنا ہو، منزل آپ کی وہاں تک ہو، تو آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پہلا قدم کب اٹھانا ہے، بارش کا پہلا قطرہ کس نے بننا ہے۔ اگر آپ اس بات کا آغاز کر دیں گے اور خود آپ سوچیں کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا قانون کے خلاف کام کر رہی ہو، میں کم از کم قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ یقین مانیے کہ یہی معاشرے کے اندر تبدیلی کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں سے گلے شکوے کرنے چھوڑ دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اور جب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو بہت سے لوگ اس عمل کو لے کر آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ معاشرے کی بہتری اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔